السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ اور اس سے حاصل ہوتا ہوا ایک ایسی عبرت بھری کہانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس سے ہم بہت کچھ اس زندگی کے سفر کو گزارنے میں سبق سیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ واقعہ ہے ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کے سلسلے میں بہت ساری ایسی حقیقت والی باتیں جو ہمارے ہوش اڑا دیتی ہیں۔ جی محترم ناظرین، آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ بات بہت اچھے انداز میں سمجھ لیا ہوگا کہ ٹائٹینک جہاز کا ڈوبنا یہ فطرت کے قانون سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ملتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بہت سی مرتبہ دنیا میں ایسے واقعات رونما کرا دیتے ہیں جس سے بندے اور بندیوں کو چلنے میں اور زندگی کے اس سفر کو گزارنے میں بہت کچھ سیکھنے میں ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسا ہی کچھ ٹائٹینک جہاز سے اور اس کے متعلق باتیں سمجھنے میں آتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر آپ نے ایک آبدوز کے سلسلے میں سنا ہوگا کہ جس میں 5 افراد جو دنیا کے سب سے بڑے ملینر شمار کیے جاتے تھے، جن کی جائیدادیں، جن کی بہت ساری جائیدادیں دنیا میں تھی اور وہ بنا چکے تھے، لیکن محترم ناظرین، اس ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے یہ 5 افراد پر مشتمل ایک آبدوز اس جہاز کو دیکھنے کے لیے بحر قیانوس میں جاتا ہے اور وہ وہیں کے وہیں ہو جاتے ہیں اور وہ موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کیسا نظام قدرت ہے کہ یہ اپنی موت کو 700 کروڑ روپے میں اس کا ٹکٹ خرید کر وہاں لے کر چلے گئے۔ یہ سچ ہے کہ جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہ وہیں جا کر پہنچتا ہے۔ سمندر کے اس اندھیرے حصے میں یہ پہنچے اور اس بھیانک منظر کو دیکھنے کے لیے وہ وہاں پہنچے، لیکن محترم ناظرین، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا اسی ٹائٹینک جہاز کے متعلق جو قدرت کے کرشموں کی اور اللہ کے نظام قدرت کو بہت اچھے انداز میں ثابت کرتا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا، اسے خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ جہاز جو ٹائٹینک جہاز ہے یہ ڈوب نہیں سکتا، اسے خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ یہ ان کے دعوے تھے اور یہ اپنے دعوے میں اتنے اکڑ چکے تھے اور اتنے غرور میں مست تھے کہ انہیں اپنے آپ کا بھول چکے تھے اور یہ قدرت کے قانون سے ٹکرا رہے تھے اور اپنے آپ میں ایک فخر اور ایک فخریہ الفاظ محترم ناظرین انہیں لے ڈوب گئی۔ 1912 عیسوی کو بحر قیانوس میں یہ جہاز ڈوبتا ہے اور 14 اور 15 اپریل کی درمیانی رات ہوتی ہے اور یہ دیکھتے دیکھتے 3 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جہاز کہ 1912 میں ایسا جہاز دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اس کا ڈیزائن سب سے پہلے دنیا میں متعارف کرایا گیا۔ اس جہاز کو بنانے کے لیے، اس ٹائٹینک جہاز کو بنانے کے لیے 2000 لوگ کام کرتے رہے مسلسل، اور یہ 3 سال میں مکمل ہوا۔ تو 2000 افراد اس کو بنانے میں مشغول رہے اور یہ 3 سال میں بن کر تیار ہوا، اور اس کا ریل ڈول، اس کا چلن اور اس کو فخریہ الفاظ میں چلانے والے لوگ شامل ہو گئے، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا، اسے خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔
محترم ناظرین، جب جب بھی خدا کی خدائی میں بندے جو ہیں، لوگ جو ہیں اپنی ٹانگ لڑاتے ہیں تو خدا بھی ان ٹانگوں کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تکبر یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، دنیا میں کسی مخلوق کے لیے کوئی بڑائی نہیں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہی ان کا فخریہ اور ان کی انانیت نے اس جہاز کو ڈبو دیا، اور ایک برفانی پہاڑ سے یہ جہاز ٹکرا گیا اور ختم ہو گیا، اور 1500 افراد اس گہرے سمندر میں، اس برفانی پانی میں ڈوب کر سکھڑ کر ختم ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جن کو اپنی طاقت پر فخر تھا، جن کو اپنے کام پر غرور تھا، جن کو اپنی چیزوں پر انانیت تھی، وہی چیز ان کو لے ڈوب گئی اور وہ ختم ہو گئے، دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے زندگی کے اس سفر میں کبھی تکبر نہ کریں، زندگی کے اس سفر میں کبھی ہم انانیت پر نہ اڑے۔ ہم اس زندگی کے سفر میں کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کوئی ہم سے اچھا نہیں رہنا چاہیے، ہم اس سے اچھے ہیں، ہم دنیا میں سب سے اچھے ہیں، ہم سے کوئی اچھا نہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی ہمیں اپنی طاقت پر غرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہمیں اپنی صلاحیتوں پر کبھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہماری سوچ پر، اور جو سوچ اللہ نے ہمیں دی اور جس چیز کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں طاقتیں دیں، اسی اللہ سے ہم لڑنے لگیں، اسی اللہ سے ہم چیلنجز کرنے لگیں، اور ہماری الفاظ بن جائے کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، اسے خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ اس طریقے کے الفاظ سے محترم ناظرین یہ ہمارے لیے لے ڈوبنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خدائی قدرت سے، خدائی قانون سے کبھی نہیں ٹکرائیں، بلکہ خدا کا نظام، خدا کی کائنات بہت بڑی ہے، وہ خالق کون و مکاں ہے، وہ دنیا کا بنانے والا بادشاہ ہے، اور اسی نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کو بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا کمیاں ہیں اور کس چیز میں کیا اچھائیاں ہیں۔ اس لیے کبھی غرور میں، کبھی تکبر میں ہمیں پڑنا نہیں چاہیے۔ جتنے افراد ماضی میں ہلاک ہو گئے، جتنی چیزیں دنیا میں آئی اور چلی گئی، اگر انہیں غرور تھا تو وہ تکبر اور انانیت کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اس پورے ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے والے واقعے سے اس سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ کبھی ہمیں زندگی میں غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہمیں زندگی میں فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہمیں اپنے کام پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام کے ختم ہونے پر اس اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ کو اس سارے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے، آپ ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ جائے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک اس واقعے سے سبق لینے کے لیے اور وہ بھی کچھ سیکھنے والے بن جائیں، اس لیے آپ ضرور اس میسج کو، اس پیغام کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔